کون سا کلر ہے یہ؟ سالار نے اپنے پیروں پر پہلی کلہاڑی ماری۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ کا دل چاہا وہ چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود جائے۔ 3.25 گھنٹے میں وہ اس کے کپڑوں کا رنگ بھی نہیں پہچان سکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے اسے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں، اس نے اسی طرح کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بے حد سرد مہری سے کہا۔ ہاں، میں بھی اندازہ نہیں کر سکا۔ آج کل خواتین پہنتی بھی تو بڑے عجیب عجیب کلر ہیں۔ سالار نے اس کے لہجے پر غور کیے بغیر عام سے انداز میں کہا۔ وہ زنک اور کاپر کے سب سے زیادہ ان شیڈ کو عجیب کہہ رہا تھا۔ امامہ کو رنج سا ہوا۔ سالار شوہروں کی تاریخی غلطیاں دہرا رہا تھا۔ اس بار امامہ کا دل تک نہیں چاہا کہ وہ اس کی بات کا جواب دے۔ وہ اس قابل نہیں تھا۔ اسے یاد آیا اس نے کل بھی اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی تھی۔ کپڑے؟ اس نے تو اس کی بھی تعریف نہیں کی تھی۔ اظہار محبت کیا تھا اس نے، لیکن تعریف؟ ہاں، تعریف تو نہیں کی تھی اس نے۔ وہ جیسے پچھلی رات کو یاد کرتے ہوئے تصدیق کر رہی تھی۔ اسے دکھ ہوا۔ کیا وہ اسے اتنی بھی خوبصورت نہیں لگی تھی کہ وہ ایک بار ہی کہہ دیتا؟ کوئی ایک جملہ، ایک لفظ، کچھ بھی نہیں؟ وہ ایک بار پھر خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ عورت اظہار محبت اور ستائش کو کبھی ہم معنی نہیں سمجھتی۔ یہ کام مرد کرتا ہے اور غلط کرتا ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سالار کو اندازہ نہیں ہوا کہ گفتگو کے لیے موضوعات کی تلاش میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس نے کس قدر سنگین موضوع کو چھیڑ دیا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے جیسے ایک بارودی سرنگ کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جو اس کے پاؤں اٹھاتے ہی پھٹ جاتی۔ سعیدہ اماں کی گلی میں گاڑی پارک کرنے کے بعد سالار نے ایک بار پھر امامہ کے موڈ میں تبدیلی محسوس کی۔ اس نے ایک بار پھر اسے اپنا وہم گردانا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سبتلی کے گھر پہ بھی غلط فہمی کا شکار رہا۔ آخر ہو کیا گیا ہے مجھے؟ وہ بھلا کیوں صرف 24 گھنٹے میں مجھ سے ناراض ہوتی پھرے گی؟ اس نے اطمینان سے سوچا۔ سعیدہ اماں دروازہ کھولتے ہی امامہ سے لپٹ گئی تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ آنسو بہا رہی تھیں۔ سالار جزبز ہوا۔ آخر اتنے عرصے سے وہ اکٹھے رہ رہی تھیں، یقیناً دونوں ایک دوسرے کو مس کر رہی ہوں گی۔ اس نے بالآخر خود کو سمجھایا۔ سعیدہ اماں نے سالار کے سلام کا جواب دیا، نہ ہی ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ انہوں نے امامہ کو گلے لگایا، اس سے لپٹ کر آنسو بہائے اور پھر اسے لے کر اندر چلی گئیں۔ وہ ہکا بکا دروازے میں ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ پہلی بار بری طرح کھٹکا تھا۔ اپنے احساس کو وہم سمجھ کر جھٹکنے کی کوشش اس بار کامیاب نہیں ہوئی۔ کچھ غلط تھا، مگر کیا؟ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے پلٹ کر بیرونی دروازہ بند کیا اور اندر چلا گیا۔ وہ دونوں کچھ باتیں کر رہی تھیں، اسے دیکھ کر یکدم چپ ہو گئیں۔ سالار نے امامہ کو اپنے آنسو پوچھتے دیکھا۔ وہ ایک بار پھر ڈسٹرب ہوا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ بادام اور گاجر کا حلوہ بنایا ہے آج میں نے۔ سعیدہ اماں یہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئیں۔ سالار نے بے اختیار انہیں ٹوکا۔ سعیدہ اماں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں اور چائے بھی پی لی ہے، صرف آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ پیشکش سرے سے اسے کی ہی نہیں گئی تھی۔ سعیدہ اماں مکمل طور پر امامہ کی طرف متوجہ تھیں اور امامہ اسے کچھ کھانے پینے میں متامل نظر نہیں آئی۔ میں کھاؤں گی اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ آپ کس طرح اٹھائیں گی برتن؟ امامہ نے سعیدہ اماں سے کہا اور پھر ان کے ساتھ ہی کچن میں چلی گئی۔ سالار ہونکوں کی طرح بیٹھا رہ گیا۔ اگلے 15 منٹ وہ اس صورتحال پر غور کرتا، وہیں بیٹھا کمرے کی چیزوں کو دیکھتا رہا۔ بالآخر 15 منٹ کے بعد امامہ اور سعیدہ اماں کی واپسی ہوئی۔ اسے امامہ کی آنکھیں پہلے سے کچھ زیادہ سرخ اور متورم لگیں۔ یہی حال کچھ اس کی ناک کا تھا۔ وہ یقیناً کچن میں روتی رہی تھی، مگر کس لیے؟ وہ اب الجھ رہا تھا۔ کم از کم اب وہ آنسو اسے سعیدہ اماں اور اس کی باہمی محبت اور یگانگیت کا نتیجہ نہیں لگ رہے تھے۔ سعیدہ اماں کے چہرے اور آنکھوں میں اسے پہلے سے بھی زیادہ سرد مہری نظر آئی۔
اسے اس وقت چائے میں دلچسپی تھی، نہ کسی حلوے کی طلب۔ کچھ بھی کھانا اس کے لیے بدہضمی کا باعث ہوتا، لیکن جو ماحول یکدم وہاں بن گیا تھا اس نے اسے ضرورت سے زیادہ محتاط کر دیا تھا۔ کسی انکار کے بغیر اس نے خاموشی سے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ نکالا۔ امامہ نے ڈاکٹر سبت علی کے گھر کی طرح یہاں بھی اس سے پوچھے بغیر اس کی چائے میں 2 چمچ چینی ڈال کر اس کے سامنے رکھ دی، پھر اپنی پلیٹ میں لیا ہوا حلوہ کھانے لگی۔ چند منٹوں کی خاموشی کے بعد بالآخر سعیدہ اماں کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی اینک کو ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے تیز نظروں سے سالار کو گھورا۔ بیویوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ اپنی پلیٹ میں ڈالے حلوے کو چمچ سے ہلاتے سالار ٹھٹکا۔ اس نے پہلے سعیدہ اماں کو دیکھا، پھر امامہ کو، وہ بھی کھٹکی تھی اور کچھ گڑبڑائی بھی۔ سالار کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی اور اس سے گلے شکوے کرنا اور بات تھی، مگر اس کے سامنے بیٹھ کر وہی کچھ دہرانا، خاص طور پر جب ان الزامات کا کچھ حصہ کسی جھوٹ پر مبنی ہو۔ وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ سالار کو یہ سوال نہیں، تبصرہ لگا۔ جی، اس نے ان کی تائید کی۔ وہ مرد دوزخ میں جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سعیدہ اماں نے اگلا جملہ بولا۔ اس بار سالار فوری طور پر تائید نہیں کر سکا۔ وہ خود مرد تھا اور شوہر بھی، لاکھ وہ امامہ پر مرتا ہو، لیکن بیوی کی موجودگی میں اس تبصرے کی تائید اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مصداق تھا۔ وہ شادی کے دوسرے دن ہی اتنی فرما برداری نہیں دکھا سکتا تھا جس پر وہ بعد میں ساری عمر پچھتاتا۔ اس بار کچھ کہنے کے بجائے اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی خاموشی نے سعیدہ اماں کو کچھ اور تپا دیا۔ دوسروں کے دل کو دکھانے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ سالار نے حلوہ کھاتے کھاتے اس جملے پر غور کیا، پھر تائید میں سر ہلا دیا۔ جی بالکل۔ سعیدہ اماں کو اس کی ڈٹائی پر غصہ آیا۔ شریف گھرانے کے مردوں کا وتیرہ نہیں ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو پہلے بیاہ کر لے جائیں اور پھر انہیں پہلی بیویوں کے قصے سنانے بیٹھ جائیں۔ امامہ کی جیسے جان پر بن گئی۔ یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اماں۔ اس نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ سالار نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ اسے اس جملے کا سر پیر سمجھ نہیں آیا تھا، اور پہلے جملے سے ان کا کیا تعلق تھا وہ بھی سمجھ نہیں پایا، لیکن تائید کرنے میں کوئی برائی نہیں تھی کیونکہ بات مناسب تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس نے بالآخر کہا۔ اس کی سعادت مندی نے سعیدہ اماں کو مزید تپا دیا۔ شکل سے کیسا شریف لگ رہا ہے، اسی لیے تو سبت بھائی بھی دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر سبت علی کو غلطی کرنے پر چھوٹ دی۔ آمنہ کے لیے بہت رشتے تھے، سعیدہ اماں نے سلسلہ کلام جوڑا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک غلط آدمی کو امامہ کی قدر و قیمت کے بارے میں غلط لیکچر دے رہی ہیں۔ حلوے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے سالار نے ایک نظر امامہ کو دیکھا، پھر سعیدہ اماں کو جو بے حد جوش و خروش سے کہہ رہی تھیں۔ یہ سامنے والے ظہور صاحب کے بڑے بیٹے نے آمنہ کو کہیں دیکھ لیا تھا۔ ماں باپ کو صاف صاف کہہ دیا، ان سے کہا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ خالہ کی بیٹی کے ساتھ بچپن کی منگنی بھی توڑ دی۔ اس بار سالار نے حلوے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ کم از کم امامہ کے کسی ایسے رشتے کی تفصیلات مزے سے حلوہ کھاتے ہوئے نہیں سن سکتا تھا۔ امامہ نے اس بار سعیدہ اماں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بڑی ہی عامیانہ بات تھی، لیکن وہ بھی جیسے چاہتی تھی کہ کوئی سالار کو بتائے کہ وہ قابل قدر ہے۔ وہ اسے صرف بیوی سمجھ کر برتاؤ نہیں کر سکتا۔ جوتے گھس گئے لڑکے کی ماں کے یہاں کے چکر لگا لگا کر۔ محلے کے ہر معزز آدمی سے کہلوایا اس نے۔ میرے بیٹوں تک کو انگلینڈ فون کرایا اس رشتے کے لیے۔ سعیدہ اماں بول رہی تھیں۔ سالار اب بے حد سنجیدہ تھا اور امامہ قدر لا تعلقی کے انداز میں سر جھکائے حلوے کی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ جو چاہے حق مہر بھی لکھوا لیں، بس اپنی بچی کو ہماری بیٹی بنا دیں۔ سالار نے بے حد جتانے والے انداز میں اپنی ریسٹ واچ یوں دیکھی جیسے اسے دیر ہو رہی تھی۔ سعیدہ اماں کو اس کی اس حرکت پر پوری طرح تاؤ آیا۔
اس گفتگو کے جواب میں کم از کم وہ اس سے اس بے نیازی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ابھی آج بھی اس کی ماں آئی ہوئی تھی، بہت افسوس سے کہہ رہی تھی کہ بڑی زیادتی کی ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے، ایک بار نہیں 2 بار۔ کہہ رہی تھی کہ ہمیں چھوڑ کر کسی ایرے غیرے کے ساتھ پکڑ کر بیاہ دیا۔ میرا بیٹا کیوں نظر نہیں آیا آپ کو؟ رانیوں کی طرح رکھتا آمنہ کو، دیکھ دیکھ کر جیتا اسے۔ سیدہ اماں اب مبالغہ آمیزی کی آخری حدود کو چھونے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے پر اب بھی مرغوبیت نام کی کوئی چیز نمودار نہیں ہوئی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ انہیں یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ سیدہ اماں کو لگا انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر کے واقعی آمنہ کی قسمت پھوڑ دی تھی۔ بے حد خفگی کے عالم میں انہوں نے سردی کے موسم میں بھی پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ میں پیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی امامہ کو بھی بری طرح چبھی تھی۔ وہ رات کو اس سے کیا کچھ کہہ رہا تھا اور اب یہاں سیدہ اماں کو بتانے کے لیے اس کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے، یا وہ اس کا خیال رکھے گا، یا کوئی اور وعدہ، کوئی اور تسلی، کوئی اور بات۔ کچھ تو کہنا چاہیے تھا اسے سیدہ اماں کے سامنے۔ اسے عجیب بے قدری اور بے وقتی کا احساس ہوا تھا۔ رنج کچھ اور سوا ہوا، فاصلہ کچھ اور بڑھا تھا۔ اس نے کسی دوسرے کے سامنے بھی اسے تعریف کے 2 لفظوں کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا۔ اکیلے میں تعریف نہ کرے لیکن یہاں ہی کچھ کہہ دیتا، کچھ تو۔ اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سالار اس سے روایتی شوہروں والا رویہ رکھے، لیکن خود وہ اس سے روایتی بیوی والی ساری توقعات لیے بیٹھی تھی۔ بہت دیر ہو گئی، میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے۔ مجھے صبح آفس جانا ہے، آج کل کام کچھ زیادہ ہے۔ سالار کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ سیدہ اماں سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا منتظر تھا، لیکن امامہ نے ٹیبل پر رکھے برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے اسے دیکھے بغیر بڑی سرد مہری کے ساتھ کہا، میں آج یہیں رہوں گی سیدہ اماں کے پاس۔ سالار چند لمحوں کے لیے بھونچکا رہ گیا۔ اس نے پچھلے کئی گھنٹوں میں ایک بار بھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سیدہ اماں کے پاس رات گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اب یکدم بیٹھے بٹھائے یہ فیصلہ۔ ہاں بالکل، یہیں چھوڑ جاؤ اسے۔ سیدہ اماں نے فوری تائید کی۔ امامہ اس کے انکار کی منتظر تھی۔ ٹھیک ہے، وہ رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سالار نے بڑی سہولت سے کہا۔ برتن سمیٹتی امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے 1 منٹ کے لیے بھی اسے ساتھ لے جانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس سے۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ اور کہتا وہ ایک جھپاکے کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ سیدہ اماں نے بے حد قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ سالار نے جیسے امامہ کے ہر الزام کی تصدیق کر دی تھی۔ سالار کو امامہ کے یوں جانے کی وجہ سمجھ میں آئی، نہ سیدہ اماں کی ان ملامتی نظروں کا مفہوم سمجھ سکا وہ گفتگو جتنی اپسیٹ کرنے والی تھی، اتنا ہی امامہ کا یکدم کیا جانے والا یہ اعلان تھا کہ وہ آج وہیں رہے گی۔ اسے برا لگا تھا، لیکن اتنا برا نہیں لگا تھا کہ وہ اس پر اعتراض یا خفگی کا اظہار کرتا، اور وہ بھی سیدہ اماں کے سامنے۔ اوکے، میں چلتا ہوں پھر۔ وہ سیدہ اماں کے ساتھ باہر صحن میں نکل آیا۔ اس کا خیال تھا امامہ کچن میں برتن رکھ کر اسے خدا حافظ کہنے تو ضرور آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر سیدہ اماں سے بے مقصد باتیں کرتا رہا، صحن میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ سیدہ اماں کے لہجے میں اتنی سرد مہری نہ ہوتی تو ان سے امامہ کو بلوانے کا کہتے ہوئے اسے جھجک محسوس نہ ہوتی۔ سیدہ اماں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس نے پہلی بار اس محلے میں ان کے سامنے والے گھر کو سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہاں سے اکیلے واپس آنا اسے کھل رہا تھا۔ وہ اتنے سال اس کے بغیر ہی رہا تھا، اسے کبھی تنہائی نہیں چبھی تھی۔ اس نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری تھی اور تنہائی کا مفہوم اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہاں سے واپسی کی ڈرائیو اس کی زندگی کی سب سے طویل ڈرائیو تھی۔ کل بھائی صاحب کے ہاں چلیں گے، انہیں بتائیں گے یہ سب کچھ، وہی بات کریں گے سالار سے۔ سیدہ اماں اس کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھیں۔ وہ بے حد پریشان تھیں۔ امامہ نے ان کی بات کی تائید کی، نہ تردید۔
اب اس کا دل کچھ بھی کہنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے چپ چاپ بیٹھی سعیدہ اماں کی باتیں سنتی رہی۔ اچھا چلو اب سو جاؤ بیٹا، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا۔ سعیدہ اماں کو اچانک خیال آیا۔ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے پوچھا، لائٹ آف کر دوں؟ پچھلی رات ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آئی تھی۔ نہیں رہنے دیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ سعیدہ اماں دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ کمرے کی خاموشی نے اسے سالار کے بیڈ روم کی یاد دلائی۔ ہاں اچھا ہے نا، میں نہیں ہوں، آرام سے لائٹ آن کر کے سو تو سکتا ہے، یہی تو چاہتا تھا وہ۔ وہ پھر سے رنجیدہ ہونے لگی اور تبھی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ امامہ کے خون کی گردش پل بھر کے لیے تیز ہوئی۔ وہ اسے بلاخر کال کر رہا تھا۔ اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں گیا اور اب اسے اس کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی رنجیدگی غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی کہ رائی کا پہاڑ بنا رہی تھی؟ اس نے جیسے اپنا تجزیہ کیا اور اس تجزیے نے بھی اسے اذیت دی۔ میں زود رنج ہو گئی ہوں، یا وہ مجھے جان بوجھ کر بری طرح اگنور کر رہا ہے؟ یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے دوست، اس کا آفس، اس کی فیملی، بس یہ اہم ہے اس کے لیے۔ دوبارہ کال نہیں آئی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کا میسج آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ یقیناً اس سے کہے گا کہ وہ اسے مس کر رہا تھا۔ ٹیکسٹ میسج میں اس کے لیے ایک ری لوڈ کا نمبر تھا اور اس کے نیچے 2 لفظ، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ پہلے اسے شدید غصہ آیا، پھر بری طرح رونا آیا۔ اسے پہلے بھی زندگی میں سالار سکندر سے برا کوئی نہیں لگا تھا اور آج بھی اس سے برا کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ آمنہ سے بات کروا دو، میں اور طیبہ بھی اس سے بات کر لیں۔ شادی کر لی، اسے گھر بھی لے آؤ۔ اب کسی کام میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں؟ سکندر نے ابتدائی سلام دعا کے ساتھ چھوٹتے ہی اس سے کہا۔ وہ آج اپنے میکے میں ہے، سالار نے کچھ سوچ کر کہا۔ تو برخوردار، تم بھی اپنے سسرال میں ہی ٹھہرتے، تم منہ اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ کیوں آ گئے؟ سکندر نے اسے ڈانٹا۔ وہ جواباً ہنسا۔ ممی پاس ہی ہیں۔ اس نے موضوع بدلا۔ ہاں، کیوں بات کرنی ہے؟ نہیں، فی الحال تو آپ ہی سے کرنی ہے، بلکہ کچھ زیادہ سیریس بات کرنی ہے۔ سکندر یکدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ سالار سکندر تھا۔ وہ اگر سیریس کہہ رہا تھا تو بات یقیناً بہت سیریس تھی۔ کیا بات ہے؟ مجھے اصل میں آمنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے۔ سکندر الجھ گئے۔ وہ آمنہ کے بارے میں انہیں نکاح کے بعد بتا ہی چکا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی، جس کے ساتھ اس نے کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر ایمرجنسی میں نکاح کیا تھا۔ سکندر عثمان ڈاکٹر سبت علی کو جانتے تھے اور سالار کے توسط سے 2-3 بار ان سے بھی مل چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی کے بجائے کسی بھی لڑکی سے اس طرح اچانک ان لوگوں کو مطلع کیے بغیر نکاح کرتا تب بھی انہیں اعتراض نہ ہوتا۔ وہ اور ان کی فیملی کچھ اتنی ہی لبرل تھی، اور سالار تو بہرحال اسپیشل کیس تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی انسانوں کی طرح کرتا۔ یہ تبصرہ طیبہ کا تھا، جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملنے پر قدرے خفگی لیکن اطمینان کے ساتھ کیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آمنہ کے بارے میں کچھ بتانا تھا۔ کیا بتانا ہے آمنہ کے بارے میں؟ سالار نے گلا صاف کیا۔ بات کیسے شروع کرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آمنہ اصل میں امامہ ہے۔ تمہید اس نے زندگی میں کبھی نہیں باندھی تھی، پھر اب کیسے باندھتا؟ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ سکندر کو لگا انہیں سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ امامہ کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ وہ اتنے سالوں سے انہی کے پاس تھی۔ انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے تحفظ کے لیے۔ مجھے نکاح کے وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ امامہ ہے، لیکن وہ امامہ ہے۔ آخری جملے کے علاوہ اسے باقی کی تفصیل احمقانہ نہیں لگی۔ سکندر عثمان کی رکتی ہوئی سانس کے ساتھ برابر کے بیڈ پر بیٹھی بیوی کو دیکھا، جو اسٹار پلس پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھی، اور یہ اچھا ہی تھا۔
وہ اسی طرح رکتی ہوئی سانس کے ساتھ ننگے پاؤں اپنے بستر سے اتر کر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر بے حد عجلت کے عالم میں باہر نکل گئے۔ طیبہ نے کچھ حیرت سے انہیں اس طرح اچانک جاتے دیکھا۔ ایک تو ان باپ بیٹے کا رومانس یہ ختم نہیں ہوتا، اب 1-2 گھنٹے لگا کر آئیں گے۔ طیبہ نے قدرے خفگی سے سوچا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ باہر لاؤنج میں سکندر عثمان کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی طیبہ کے ساتھ اپنے آخری اولاد کے سیٹل ہو جانے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ولیمہ پلان کر رہے تھے، اور انہیں وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ وہ آخری اولاد سالار سکندر تھا۔ 2 گھنٹے تک لاؤنج میں اس کے ساتھ طویل گفت و شنید کے بعد وہ جب بالآخر بیڈ روم میں واپس آئے تو طیبہ سو چکی تھیں، لیکن سکندر عثمان کی نیند اور اطمینان دونوں رخصت ہو چکے تھے۔ وہ تقریباً 2:30 بجے ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پر پہنچی تھی، اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے دونوں بیڈ رومز چیک کیے تھے۔ بیڈ رومز یا باتھ رومز میں کچھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سالار آفس جانے سے پہلے یقیناً ہر کام خود ہی کر کے گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے وجود کو بے مصرف محسوس کیا۔ ایک بیڈ روم شاید پہلے ہی گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، جبکہ دوسرا بیڈ روم وہ اسٹڈی کے طور پر بھی استعمال کر رہا تھا۔ وہاں ایک ریک پر کتابوں کے ڈھیر کے علاوہ اسی طرح کے ریکس پر سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے انبار بھی تھے۔ سٹنگ روم میں موجود ریکس پر بھی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز تھیں، لیکن ان کی تعداد اس کمرے کی نسبت بہت کم تھی۔ کمرے میں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس بھی پڑے ہوئے تھے اور ایک اسٹڈی ٹیبل جس پر ایک ڈیسک ٹاپ تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل اس کمرے کی وہ واحد چیز تھی جس پر پڑے کاغذ، فائلز اور ڈیسک آرگنائزر اسے بے ترتیب نظر آئے۔ وہ اٹھنے سے پہلے اسے ٹھیک کرنا بھول گیا تھا، یا شاید اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ ان پیپرز کو ٹھیک کر دے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے خدشہ تھا وہ یہ کام سالار جیسی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی، اور اگر کوئی پیپر ادھر ادھر ہو گیا تو۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ فریج اور فریزر میں واقعی کھانے کا بہت سا سامان تھا، اور اس کو یقین تھا کہ ان میں سے 90% اشیاء فرقان اور نوشین کی مرہون منت تھیں۔ جو چیزیں سالار کی اپنی خریداری کا نتیجہ تھیں، ان میں پھلوں کے علاوہ ڈرنکس اور ٹن پیکڈ فوڈ آئٹمز کی ایک محدود تعداد تھی۔ اس نے چند ٹن نکال کر دیکھے، وہ تقریباً سب کے سب سی فوڈ تھے۔ امامہ کو کھانے میں صرف ایک چیز ناپسند تھی، سی فوڈ۔ روزے کی وجہ سے اس کا معدہ خالی نہ ہوتا تو ان ڈبوں پر بنے ہوئے کریبز اور پرائز دیکھ کر اسے وامٹنگ شروع ہو جاتی۔ اس نے بڑی مایوسی کے عالم میں ان ٹنز کو واپس فریج میں رکھ دیا۔ یقیناً وہ ڈیکوریشن کے مقصد سے خرید کر نہیں رکھے گئے تھے۔ وہ خرید کر لاتا تھا تو یقیناً کھاتا بھی ہوگا۔ اس کا خراب موڈ کچھ اور ابتر ہوا۔ ابھی اور کیا کیا پتہ چلنا تھا اس کے بارے میں۔ اس نے کچن سے کیبنٹ کھول کر دیکھے اور بند کر دیے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کچن میں فریج کے علاوہ صرف کافی کیبنٹ اور برتن کے ریکس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں۔ وہ کچن صرف ناشتے اور سینڈوچ والے میلز کے علاوہ صرف چائے یا کافی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہاں اسے چند فرائنگ پینس کے علاوہ کسی قسم کے پکانے کے برتن نظر نہیں آئے۔ کچن میں موجود کراکری بھی ایک ڈنر سیٹ اور چند واٹر اور ٹی سیٹس پر مشتمل تھی، یا اس کے علاوہ کچھ مگز تھے، یا پھر بریک فاسٹ سیٹ۔ یقیناً اس کے گھر آنے والے افراد کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی۔ وہ کچن سے نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کا واحد غیر دریافت شدہ حصہ بالکنی تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، اور وہ پہلی جگہ تھی جہاں آتے ہی اس کا دل خوش ہوا تھا۔ 6 فٹ چوڑی اور 12 فٹ لمبی وہ ٹیرس نما بالکنی کو ٹیرس گارڈن کہنا زیادہ مناسب تھا۔ مختلف شکلوں اور سائزز کے گملوں میں مختلف قسم کے پودے اور بیلیں لگی ہوئی تھیں، اور شدید سرد موسم میں بھی ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر خاصی محنت اور وقت لگایا گیا تھا۔ وہاں آس پاس کی بالکنیوں میں بھی اسے سبز رنگ کے پودے اور بیلیں جھانکتی نظر آ رہی تھیں، لیکن یقیناً سالار کی بالکنی کی حالت سب سے بہتر تھی۔
لاؤنج کے قد آدم کھڑکیاں بھی اسی بالکنی میں تھیں، اور بالکنی میں ان کھڑکیوں کے پاس دیوار کے ساتھ زمین پر ایک میٹ موجود تھا۔ وہ شاید یہاں آ کر بیٹھتا ہوگا یا دھوپ میں لیٹتا ہوگا، شاید ویکینڈ پر، ورنہ سردی کے موسم میں اس میٹ کی وہاں موجودگی کا مقصد اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ بالکنی کی منڈیر کے قریب ایک اسٹول پڑا ہوا تھا۔ وہ یقیناً وہاں آ کر بیٹھتا تھا نیچے دیکھنے کے لیے۔ منڈیر پر مگ کے چند نشان تھے۔ چائے یا کافی پیتا ہے یہاں بیٹھ کر، مگر کس وقت؟ یقیناً رات کو، اس نے سوچا اور آگے بڑھ کر نیچے جھانکا۔ وہ تیسری منزل تھی اور نیچے بلڈنگ کا لان اور پارکنگ تھے۔ کچھ فاصلے پر کمپاؤنڈ سے باہر سڑک بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک پوش ایریا تھا اور سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھی۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے ابھی اپنے بال بنا رہی تھی جب اسے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ فوری طور پر اسے نوشین ہی کا خیال آیا تھا، لیکن دروازے پر ایک ریسٹورنٹ کا ڈیلیوری بوائے چند پیکٹس لیے کھڑا تھا۔ میں نے آرڈر نہیں کیا۔ اسے لگا شاید وہ کسی غلط اپارٹمنٹ میں آ گیا ہے۔ اس نے جواباً سالار سکندر کا نام ایڈریس کے ساتھ دہرایا۔ چند لمحوں کے لیے وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ کم از کم اتنا بے پرواہ نہیں تھا اس کے بارے میں کہ اس کے افطار کے لیے کچھ انتظام کرنا بھول جاتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لینے کے لیے آفس سے نکل چکا ہوگا، اور ایئرپورٹ پہنچنے کی بھاگ دوڑ میں اسے شاید وہ یاد بھی نہیں ہو۔ کچن میں ان پیکٹس کو رکھتے ہوئے اس کا غصہ اور رنجیدگی کچھ کم ہوئی، اور یہ شاید اس کا ہی اثر تھا کہ اس نے کال کر کے سالار کو مطلع کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ امامہ نے اسے کھانے کے بارے میں بتایا۔ میں رات کا کھانا اکثر اس ریسٹورنٹ سے منگواتا ہوں، کھانا اچھا ہوتا ہے ان کا، اس نے جواباً بڑے معمول کے انداز میں کہا۔ میں نے سوچا میں جب تک ان لوگوں کو لے کر گھر آؤں گا تم تب تک بھوکی بیٹھی رہو گی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر یکدم اسے احساس ہوا کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ سالار سے یہ دو لفظ کہنا ایک عجیب سی جھجک تھی جو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً 9:15 کے قریب آیا اور ڈور بیل کی آواز پر وہ بے اختیار نروس ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سالار کی فیملی کے رد عمل سے خائف تھی۔ ایک ہمسائے کے طور پر بھی دونوں فیملیز کے درمیان بے حد رسمی تعلقات تھے، اور بعد میں ہونے والے واقعات نے تو یہ فارمیلٹی بھی ختم کر دی تھی۔ اسے کئی سال پہلے سکندر عثمان سے فون پر ہونے والی گفتگو یاد تھی، اور شاید اس کے خدشات کی وجہ بھی وہی کال تھی۔ بیرونی دروازہ کھلتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ سکندر عثمان سمیت تینوں افراد اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے تھے۔ وہ ان کے رویوں میں جس روکھے پن اور خفگی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ فوری طور پر اسے نظر نہیں آئی۔ امامہ کی نروسنس میں کچھ کمی آئی۔ فرقان کے گھر ڈنر کے دوران اس کی یہ نروسنس اور بھی کم ہوئی۔ انیتا اور طیبہ دونوں بڑے دوستانہ انداز میں نوشین اور اس سے باتیں کرتی رہیں۔ نوشین اور فرقان سالار کے والدین سے پہلے بھی مل چکے تھے، لیکن نوشین انیتا سے پہلی بار مل رہی تھی، اور دونوں کا موضوع گفتگو ان کے بچے تھے۔ وہ بے حد پرسکون انداز میں ایک خاموش سامع کی طرح ان لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرقان کے گھر میں اس کی شادی یا اس کی ذات موضوع گفتگو بنے۔ اپنے اپارٹمنٹ میں واپسی کے بعد پہلی بار سکندر اور طیبہ نے سٹنگ روم میں بیٹھے اس سے بات کی، اور تب امامہ نے ان کے لہجے میں چھپی اس تشویش کو محسوس کیا جو امامہ کی فیملی کے متوقع رد عمل سے انہیں تھی۔ اس کا اعتماد ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اگرچہ انہوں نے کھلے عام امامہ کے سامنے ہاشم مبین یا ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ لوگ اب ولیمے کا فنکشن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں منعقد کرنا چاہتے تھے۔ وہ سالار کی رائے سننا چاہتی تھی، لیکن وہ گفتگو کے دوران خاموش رہا۔ جب گفتگو کے دوران خاموشی کے وقفوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یکدم امامہ کو احساس ہوا کہ گفتگو میں آنے والی اس بے ربطگی کی وجہ وہ تھی۔ وہ چاروں اس کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کر پا رہے تھے۔ بالکل بیٹا، تم سو جاؤ، تمہیں سحری کے لیے اٹھنا ہوگا، ہم لوگ تو ابھی کچھ دیر بیٹھیں گے۔ اس کے نیند آنے کے بہانے پر سکندر عثمان نے فوراً کہا تھا۔
وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ نیند آنا بہت مشکل تھی۔ 2 دن پہلے جن خدشات کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اب وہ ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سکندر عثمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی فیملی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ وہ بہت دیر تک اپنے بیڈ پر بیٹھی ان خدشات اور خطرات کے بارے میں سوچتی رہی جو انہیں محسوس ہو رہے تھے۔ اس وقت وہاں اکیلے بیٹھے پہلی بار اس نے سوچا کہ اس سے شادی کر کے سالار نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ جو بھی اس سے شادی کرتا وہ کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ ضرور کر لیتا، لیکن سالار سکندر کی صورت میں صورتحال اس لیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اس رشتے کا انکشاف ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ اس نے سوچا، مجھے یا سالار کو جان سے تو کبھی نہیں ماریں گے۔ اسے اب بھی اندھا اعتماد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے اور پھر سالار سے طلاق دلوا کر کہیں اور شادی کرنا چاہیں گے۔ اس کے اضطراب میں یکدم مزید اضافہ ہوا۔ سب کچھ شاید اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی یا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مذہب میں تبدیلی کا معاملہ تھا۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت پہلی بار سالار سے شادی کرنا اسے ایک غلطی لگی۔ وہ ایک بار پھر اسی کھائی کے کنارے آ کھڑی ہو گئی تھی جس سے وہ اتنے سالوں سے بچتی پھر رہی تھی۔ نیند میں وہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر اسے کھینچ رہے تھے۔ رسیاں اتنی سختی سے باندھی ہوئی تھیں کہ اس کی کلائیوں سے خون رسنے لگا تھا اور ان کے ہر جھٹکے کے ساتھ وہ درد کی شدت سے بے اختیار چلاتی۔ وہ کسی بازار میں لوگوں کی بھیڑ کے درمیان کسی قیدی کی طرح لے جائی جا رہی تھی۔ دونوں اطراف میں کھڑے لوگ بلند آواز میں کہکہے لگاتے ہوئے اس پر آوازیں کس رہے تھے۔ پھر ان لوگوں میں سے ایک مرد نے، جو اس کی کلائیوں میں بندھی رسیوں کو کھینچ رہا تھا، پوری قوت سے رسی کو جھٹکا دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس پتھریلے راستے پر گری۔ امامہ، امامہ، اٹس می، اٹھ جاؤ، سحری ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا۔ سالار اس کے پاس کھڑا نرمی سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہا تھا۔ سوری، میں نے شاید تمہیں ڈرا دیا، سالار نے معذرت کی۔ وہ کچھ دیر خالی ذہن کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ گزرے ہوئے سالوں میں ایسے خواب دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی اور خوابوں کا یہ سلسلہ اب بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ کوئی خواب دیکھ رہی تھیں؟ سالار نے جھک کر گود میں رکھے اس کے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے یوں لگا تھا وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اب نیند میں نہیں تھی۔ تم کمبل لیے بغیر سو گئیں؟ سالار نے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چونک کر بیڈ پر پڑے کمبل کو دیکھا۔ وہ واقعی اسی طرح پڑا تھا۔ یقیناً وہ بھی رات کو کمرے میں سونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کمرے کا ہیٹر آن رہا تھا، ورنہ وہ سردی لگنے کی وجہ سے ضرور اٹھ جاتی۔ جلدی آ جاؤ، بس 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ سٹنگ ایریا میں آئی تو وہ سحری کر چکا تھا اور چائے بنانے میں مصروف تھا۔ لاؤنج یا کچن میں اور کوئی نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے پہلے سے ہی برتن لگے ہوئے تھے۔ میں چائے بناتی ہوں، وہ سحری کرنے کے بجائے مگ نکالنے لگی۔ تم آرام سے سحری کرو، ابھی اذان ہو جائے گی۔ میں اپنے لیے چائے خود بنا سکتا ہوں، بلکہ تمہارے لیے بھی بنا سکتا ہوں۔ سالار نے مگ اس کے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے واپس بھیجا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب لوگ سو رہے ہیں؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں۔ ساری رات تو باتیں کرتے رہے ہم لوگ، اور شاید ہماری آوازوں کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہوتی رہی۔ نہیں، میں سو گئی تھی۔ اس کا لہجہ بہت بجھا ہوا تھا۔ سالار نے محسوس کیا وہ اسے بہت اپسٹ لگی تھی۔ کیا کوئی زیادہ برا خواب دیکھا ہے؟ وہ چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ خواب؟ وہ چونکی۔ نہیں، ایسے ہی۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ صبح ناشتہ کتنے بجے کریں گے یہ لوگ؟
اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ یہ لوگ؟ کون سے لوگ؟ یہ تمہاری دوسری فیملی ہے اب۔ ممی پاپا کہو انہیں، اور انیتا کو۔ انیتا؟ وہ اس کی بات پر بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ وہ واقعی کل رات سے ان کے لیے وہی 2 لفظ استعمال کر رہی تھی۔ ناشتہ تو نہیں کریں گے؟ ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک اٹھ جائیں گے، 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ سالار نے اس کی شرمندگی کو بھانپتے ہوئے بات بدل دی۔ صبح 9 بجے کی؟ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ صرف تم سے ملنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ۔ پاپا کی کوئی میٹنگ ہے آج 2 بجے، اور انیتا تو اپنے بچوں کو ملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہے۔ چھوٹی بچی تو صرف 6 ماہ کی ہے اس کی۔ وہ بتا رہا تھا۔ چائے پئیں گے ناشتے کے بجائے؟ وہ تم بنا دینا۔ میں ابھی نماز پڑھ کر آ جاؤں، پھر ان کے ساتھ ہی آفس کے لیے تیار ہوں گا اور انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر پھر آفس چلا جاؤں گا۔ سالار نے جمائی روکتے ہوئے چائے کا خالی مگ اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ امامہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم سو گے نہیں؟ نہیں، شام کو آفس سے آنے کے بعد سوؤں گا۔ تم چھٹی لے لیتے، امامہ نے روانی سے کہا۔ سنگھ کی طرف جاتے ہوئے سالار نے پلٹ کر امامہ کو دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ سونے کے لیے آفس سے چھٹی لے لیتا؟ میرے پروفیشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ تم سوئے نہیں رات کو، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کی بات پر جھینپی تھی۔ میں 48 گھنٹے بغیر سوئے UN کے لیے کام کرتا رہا ہوں، وہ بھی شدید گرمی اور شدید سردی میں، ڈیزاسٹر اسٹریکن ایریاز میں، اور رات تو ماں باپ کے پاس بیٹھا پرفیکٹ کنڈیشنز میں باتیں کرتا رہا ہوں۔ تھکتا کیوں؟ اذان ہو رہی تھی۔ اب پلیز مگ مت دھونا، مجھے ابھی اپنے برتن دھونے ہیں۔ امامہ نے چائے کا مگ خالی کرتے ہوئے اسے روکا۔ وہ ٹی بیگ نکال کر ویسٹ باسکٹ میں پھینکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، دھوئیے۔ سالار نے بڑی خوش دلی کے ساتھ مگ سنک میں رکھا اور پلٹا۔ وہ کوڑے دان کا ڈھکن ہٹائے ہوئے فق ہوتی رنگت کے ساتھ ٹی بیگ ہاتھ میں پکڑے کسی بت کی طرح کھڑی تھی۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کوڑے دان کے اندر پڑی اس چیز کو جس نے اسے یوں شاکڈ کر دیا تھا۔ نان الکوہلک ڈرنک، وہ مدھم آواز میں کہتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ اسے یقین تھا وہ اس کوڑے دان کے اندر پڑے جنجر بیئر کے اس خالی کین کو وہاں سے نہیں دیکھ سکتا تھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کے باوجود اس کو پتہ تھا کہ وہ کیا چیز دیکھ کر سکتے میں آئی تھی۔ اس نے جنجر بعد میں پڑھا تھا، بیئر پہلے، اور یہ سالار سکندر کا گھر نہ ہوتا تو اس کے ذہن میں پہلے نان الکوہلک ڈرنک کی طرف جاتا، مگر یہاں اس کا ذہن بے اختیار دوسری طرف گیا تھا۔ جھک کر ٹی بیگ پھینکتے ہوئے اس نے نان الکوہلک کے لفظ بھی کین پر دیکھ لیے تھے۔ کچھ دیر وہیں کھڑی وہ اپنی ندامت ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں، اور سالار کو بھی واقعی کرنٹ لگا تھا۔ وہ دونوں اپنے درمیان اعتماد کا جو پل بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کبھی ایک طرف سے ٹوٹ رہا تھا، کبھی دوسری طرف سے۔ اس نے آخری بار شراب 8 سال پہلے پی تھی، لیکن وہ انرجی ڈرنک اور نان الکوہلک ڈرنک تقریباً ہر رات کام کے دوران پیتا تھا۔ امامہ کو ویسٹ باسکٹ کے پاس شاکڈ دیکھ کر اسے یہ جاننے میں سیکنڈز بھی نہیں لگے تھے کہ وہ ویسٹ باسکٹ میں پڑی کون سی چیز اس کے لیے شاکنگ ہو سکتی ہے۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا تھا اور جن پارٹیز میں جاتا تھا وہاں ڈرنکس ٹیبل پر شراب بھی موجود ہوتی تھی، اور ہر بار اس مشروب سے انکار پر کسی نے پچھلے 8 سال کے دوران شاید ایک بار بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی 9 سال پہلے والے سالار سکندر سے واقف نہیں تھا۔ لیکن وہ ایک فرد جو 2 دن پہلے اس کے گھر میں آیا تھا، اس کے پاس سالار کی کسی بھی بات اور عمل پر شبہ کرنے کے لیے بڑی ٹھوس وجوہات تھیں۔ یہ سب تو ہوگا ہی، ایسی حرکتیں نہ کرتا تب قابل اعتبار ہوتا۔ اب جب کہ ماضی کچھ اتنا صاف نہیں ہے تو اس پر اتنا اعتبار قائم کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی۔ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بڑی آسانی کے ساتھ سارا الزام اپنے سر لے کر امامہ کو بری الذمہ قرار دے دیا تھا۔ تمہارے کپڑے پریس کر دوں؟ اس نے بیڈ روم میں آ کر پوچھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔
نہیں، میرے کپڑے تو پریس ہو کر آتے ہیں۔ ایک ہینگر نکالتے ہوئے وہ پلٹ کر مسکرایا تھا۔ امامہ کو یکدم اپنے کانوں کے بندے یاد آئے۔ تم نے میرے ایئر رنگز کہیں دیکھے ہیں؟ میں نے واش روم میں رکھے تھے، وہاں نہیں ملے مجھے۔ ہاں، میں نے اٹھائے تھے وہاں سے، وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہیں۔ سالار 2 قدم آگے بڑھا اور ایئر رنگز اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پرانے ہو گئے ہیں، تم آج میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں نئے لے دوں گا۔ وہ ایئر رنگز کانوں میں پہنے ہوئے ٹھٹکی۔ یہ میرے ابو نے دیے تھے جب مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن ملا تھا، میرے لیے پرانے نہیں ہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے ضائع کرنے کی۔ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے امامہ نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ اگلے کچھ سیکنڈز وہیں کھڑا رہا۔ وہ محبت سے کی ہوئی آفر تھی جسے وہ اس کے منہ پر مار کر گئی تھی۔ کم از کم سالار نے یہی محسوس کیا تھا۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ محبت سے کی جانے والی اس آفر کو اس نے ضرورت پوری کرنے والی چیز بنا دیا تھا۔ وہ مرد تھا، ضرورت اور محبت میں فرق نہیں کر پاتا تھا۔ وہ عورت تھی، ضرورت اور محبت میں فرق رکھتے رکھتے مر جاتی۔ ڈاکٹر ثبت علی کو اس دن صبح ہی سیدہ اماں سے طویل گفتگو کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ 2 یا 3 دن بعد ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا کرتے تھے، اور آج بھی انہوں نے سیدہ اماں کی طبیعت پوچھنے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ وہ ان کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی تھیں۔ ڈاکٹر ثبت علی بے یقینی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ انہیں سیدہ اماں کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بے حد پریشانی کے عالم میں انہوں نے امامہ کو فون کیا۔ امامہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیدہ اماں ڈاکٹر ثبت علی سے واقعی سب کچھ کہہ دیں گی، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اس کا حال احوال پوچھتے ہی اس سے اگلا سوال یہی کیا تھا۔ سیدہ بہن نے مجھے بتایا کہ آپ کو سالار سے کچھ شکایتیں ہیں۔ وہ بے حد پریشان لگے تھے۔ امامہ کا حلق یکدم خشک ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اقرار کرے یا انکار۔ اس کی خاموشی نے ڈاکٹر ثبت علی کو مزید پریشان کیا۔ اور سالار آپ سے کون سی پہلی بیوی کے بارے میں باتیں کرتا رہا ہے؟ وہ بے اختیار ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل معاوف ہو گیا تھا۔ وہ سالار کے خلاف تمام شکایات کو الزامات کے طور پر دہرانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر ثبت علی سے اتنی بے تکلفی کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی جو اس نے سیدہ اماں سے کہا تھا۔ سیدہ اماں سے شکایتیں کرتے ہوئے اس نے مبالغے سے بھی کام لیا تھا، اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ سیدہ اماں نے اس کی کون سی بات کس طرح انہیں بتائی ہے۔ اس کی مسلسل خاموشی نے ڈاکٹر ثبت علی کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ بیٹا، جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو، وہ مجھے بہت اگنور کرتا ہے، ٹھیک سے بات نہیں کرتا مجھ سے، اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا۔ 2 جملوں کے بعد اسے سب کچھ بھول گیا۔ جو یاد تھا اسے وہ ڈاکٹر ثبت علی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے اتنے دنوں میں اس کی یا اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی، اس کے ساتھ سحری نہیں کی، افطاری نہیں کی، آفس سے دیر سے آتا ہے، صبح اس کو بتائے بغیر گھر سے چلا جاتا ہے، اسے اتنے دنوں سے فرقان کے گھر کا کھانا کھلا رہا ہے، اور اسے شادی کے دوسرے دن سیدہ اماں کے پاس چھوڑ گیا۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اس کی دونوں شکایات پر غور کیے بغیر اس سے کہا، اس نے آپ سے کسی اور شادی کا ذکر کیا ہے؟ وہ چند لمحوں کے لیے ہونٹ کاٹتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سیدہ اماں سے جھوٹ بولا ہے، اور یہی وہ جھوٹ تھا جس نے سیدہ اماں کو اس قدر ناراض کر رکھا تھا۔ نہیں، سیدہ اماں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ تردید کی۔ دوسری طرف فون پر ڈاکٹر ثبت علی نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ آپ کو پرسوں سیدہ اماں کے پاس کیوں چھوڑ گیا؟ انہوں نے دوسرے الزام کے بارے میں کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا۔ جب آپ دونوں ہمارے گھر پر تھے تب تو آپ کا وہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ راستے میں آپ لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا؟ انہوں نے اپنے آخری جملے میں امامہ کو جیسے بنا بنایا جواب دیا۔ جی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ
ڈاکٹر سبت علی بات کرتے کرتے رک گئے۔ وہ سالار کے جس رویے کی منظر کشش کر رہی تھی وہ ان کے لیے نیا تھا۔ خیر، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، آپ میری طرف آ جائیں۔ سالار کو بھی افطار پر بلوا لیتے ہیں، پھر میں اس سے بات کر لوں گا۔ امامہ نے بے اختیار آنکھیں بند کیں۔ اس وقت یہی ایک چیز تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج کل بہت دیر سے آفس سے آ رہا ہے، کل رات بھی 9 بجے آیا، شاید آج نہ آ سکے۔ اس نے کمزور سی آواز میں کہا، میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں اس سے۔ ڈاکٹر سبت علی نے کہا، جی، اس نے بامشکل کہا، جو ان کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا، وہ افطار کی دعوت پر نہ آنے کے لیے کس مصروفیت کو جواز بناتا؟ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر سبت علی کو کیا جواب ملنے والا ہے۔ فون بند کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن کاٹنے لگی۔ یہ درست تھا کہ اسے سالار سے شکایتیں تھیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے ہی دن اس طرح کی کوئی بات ہوتی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ 5 منٹ بعد اس نے اپنے سیل پر سالار کی چہکتی ہوئی آواز سنی اور اس کے ضمیر نے اسے بری طرح ملامت کیا۔ بندہ اٹھتا ہے تو کوئی میسج ہی بھیج دیتا ہے، فون کر لیتا ہے، یہ تو نہیں کہ اٹھتے ہی میکے جانے کی تیاری شروع کر دے۔ وہ بے تکلفی سے حالات کی نوعیت کا اندازہ لگائے بغیر اسے چھیڑ رہا تھا۔ امامہ کے احساس جرم میں مزید اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر سبت علی نے یقیناً اس سے فی الحال کوئی بات کیے بغیر اسے افطار پر بلایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی افطار کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں آج آفس سے جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ امامہ کو یکدم کچھ امید بندھی۔ وہ اگر پہلے گھر آ جاتا تو وہ اس سے کچھ بات کر لیتی، کچھ معذرت کر کے اسے ڈاکٹر صاحب کے گھر متوقع صورتحال کے بارے میں آگاہ کر سکتی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ سالار نے اگلے ہی جملے میں اسے آفر کی۔ نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی، امامہ نے بے اختیار کہا۔ اوکے، میں پھر انہیں بتا دیتا ہوں۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اس کا دل چاہا وہ اس سے کہے کہ وہ اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس نے سالار کے لیے کھودا تھا۔ فرقان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کرنے کے لیے۔ عام طور پر تو وہ صبح میرے جانے کے بعد آ کر صفائی کرتی ہے، لیکن تم اس وقت سو رہی ہوتی ہو، تو میں نے اسے فی الحال اس وقت آنے سے منع کیا ہے۔ تم بھابھی کو کال کر کے بتا دینا کہ وہ اسے کب بھیجیں۔ وہ شاید اس وقت آفس میں فارغ تھا، اس لیے لمبی بات کر رہا تھا۔ کچھ تو بولو یار، اتنی چپ کیوں ہو؟ نہیں، میں ایسے ہی۔ وہ اس کے سوال پر بے اختیار گڑبڑائی۔ تم فری ہو اس وقت؟ اس نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا۔ اگر وہ فارغ تھا تو وہ ابھی اس سے بات کر سکتی تھی۔ ہاں، ایلیویشن ٹیم چلی گئی ہے، کم از کم آج کا دن تو ہم سب بہت ریلیکسڈ ہیں۔ اچھے کمنٹس دے کر گئے ہیں وہ لوگ، وہ بڑے مطمئن انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اس ادھیڑ بن میں لگی ہوئی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ آج اگر ڈاکٹر صاحب انوائٹ نہ کرتے تو میں سوچ رہا تھا کہ رات کو کہیں باہر کھانا کھاتے۔ فورٹریس میں انڈسٹریل ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، وہاں چلتے۔ بلکہ یہ کریں گے کہ ان کے گھر سے ڈنر کے بعد فورٹریس چلے جائیں گے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے محاورے کی آج پہلی بار امامہ کی سمجھ میں آئی تھی۔ یہ محاورتاً نہیں کہا گیا تھا، واقعی بعض سچویشنز میں چلو بھر پانی میں ڈوبنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ اب بات شروع کرنے کے لیے جتن کر رہی تھی اور یہ کیسے کرے یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ڈاکٹر صاحب کو ذرا بتا دوں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، سالار نے بات ختم کرتے ہوئے کال بند کر دی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہ گئی۔